أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں پڑھا تھا اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی طغیانی میں چھوڑ دیتا ہے. بات ہو رہی تھی منافقین کی. منافقین کا کردار کیسا ہے اور ان کے اعمال کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر مذاق کرتے ہیں. کبھی کافروں سے کہتے ہیں جب تمہارے ساتھ ہیں, مسلمانوں سے کہتے ہیں جب تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں تو قیامت والے دن یہ مومنوں کے پاس آئیں گے اور نور مانگیں گے, ہمیں نور روشنی دے تھوڑی سی. مومن انہیں روشنی نہیں دیں گے. ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے, ان کے ساتھ وہاں مذاق کیا جائے گا قیامت والے دن. اولئک الذین, اب یہ لوگ جن کی کچھ صفات پیچھے بیان ہوئی ہیں. صفات کیا تھی؟ ان کے دلوں میں مرض تھا اور ایمان والوں یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ زمین میں فساد نہ کرو, حالانکہ خود فساد کرنے والے ہیں. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ, خرید لی گمراہی, بالہدیٰ, ہدایت کے بدلے. فما ربحت, چنانچہ نہ نفع بخش ہوئی, ربحت فائدے مند ہوئی, تجارتہم, ان کی تجارت, وما کانوا, اور نہ ہوئے وہ مہتدین, ہدایت پانے والے. منافقین نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. اب انہیں اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. عام طور پر جب ہم کوئی چیز مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا, لباس ہو, جوتے ہو, یا کوئی کھانے کی چیز ہو, یا کوئی استعمال کی چیز ہو, تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے تو اسے ہم خریدنا چاہتے ہیں. اسے خریدنے کے لیے ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ اپنا مال. مال ہمیں بڑا محبوب ہوتا ہے, ہمیں اپنے مال سے محبت ہوتی ہے, لیکن ہم مال خرچ کر کے وہ چیز لینا چاہتے ہیں جو مال سے بھی زیادہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے. مال دے کر لباس لیتے ہیں, مال دے کر جوتا لیتے ہیں, مال دے کر گاڑی لیتے ہیں, مال دے کر موبائل لیتے ہیں, مال دے کر ضروریات زندگی کی چیزیں لیتے ہیں. اب ان منافقین نے خریدا کیا ہے؟ گمراہی. بیچا کیا ہے؟ ہدایت. اللہ انہیں ہدایت دینا چاہ رہا تھا, انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی, ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. تو فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت ان کے کام نہیں آئی. ہم دنیا میں کپڑا خریدتے ہیں, ہمارے کام آتا ہے. جوتا خریدتے ہیں, ہمارے کام آتا ہے. اناج خریدتے ہیں, ہمارے کام آتا ہے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی, مثلاً پھل خریدا, گھر آ کر دیکھا, کھولا تو وہ سڑا ہوا تھا, بدبو آ رہی تھی. اب ہمیں اس پھل نے, اس تجارت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا. تو اسی طرح منافقین نے جو کچھ کیا کہ انہوں نے قرآن کو, احادیث کو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا. انہیں ان کی یہ تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ ہدایت نہیں پا سکتے. مثلہم, ان کی مثال. اب اللہ تعالیٰ دو مثالوں سے ان کی بات سمجھا ہے. مثالوں سے اصل بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کبھی کبھی ظاہراً جو ہمیں پڑھایا جائے, بتایا جائے, سمجھایا جائے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن مثال سے بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اور مثال بھی وہ دے رہا ہے جو خالق کائنات ہے, پورے انسانوں کا رب ہے. وہ ہمیں سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے مثال سے سمجھا رہا ہے کہ مثلہم, ان کی مثال کمثل الذی, کمثل اس شخص کی طرح ہے, الذی جس نے, استوقد, جلائی, نارا, آگ,
فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس کو جو اس کے ارد گرد ہے آس پاس ہے ذهب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی وترکہم اور پھر انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون کو دیکھتے نہیں. منافقین کی مثال ایسی ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک بصیرت کی آنکھوں کی نور کی آنکھوں کے اندر بصارت ہونی چاہیے کہ دیکھنے کی صلاحیت ہو اور دوسرا باہر کی بھی روشنی ہو. اگر آپ بالکل اندھیرے میں کسی ایسے شخص کو لے آئیں جس کی آنکھیں صحیح ہیں لیکن گھپ اندھیرا ہے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اور ایک اندھا شخص ہے اسے روشنی میں لے آئیں اسے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بھی ضرورت ہے اور روشنی کی بھی ضرورت ہے. ہدایت پانے کے لیے دل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ کی وحی کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر اللہ کی وحی موجود ہوئی اور آپ کے اندر دل نہیں ہے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے اور اللہ کی وحی نہیں ہے آپ کا دل بڑا اچھا ہے تب بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اللہ نے ان کی مثال دی کہ ایک شخص نے آگ جلائی. جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھیں ٹیوب لائٹ نہیں تھے انرجی سیور نہیں تھے تو آگ جلا کر روشنی کی جاتی تھی کہ آس پاس کی چیزیں دیکھی جائیں. آگ سے نظر آتی ہے. آج سے 20-25 سال پہلے بھی لوگ آگ جلاتے تھے روشنی کے لیے جسے ہم دیا کہتے تھے یا لالٹین کہتے تھے. وہ آگ جلا کر روشنی کرتے تھے. ایک شخص نے آگ جلائی فلما اضاءت جب آگ نے روشن کر دیا سب کچھ روشن کر دیا ما حولہ اس کے آس پاس جو کچھ تھا ذهب اللہ بنورہ اب اللہ تعالیٰ اس کی روشنی لے گیا اس کا نور لے گیا جو آنکھوں کا نور تھا وہ لے گیا وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیا اب وہ دیکھتے نہیں. تو منافقین آگ سے مراد کیا ہے؟ آگ سے مراد یہ دین ہے قرآن و حدیث ہے. یہ آگ آ گئی یہ روشنی آ گئی لیکن جو ان کے دل کی صلاحیتیں تھی دیکھنے والی وہ نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ پیچھے ہم نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا. تو دل کا درست ہونا بھی ضروری ہے ہدایت کو سمجھنے کے لیے. صم یہ بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں. یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں. کس بات سے گونگے بہرے ہیں؟ حالانکہ ان کی تو آنکھیں تھیں دیکھتے تھے کان بھی تھے سنتے بھی تھے اور پھر زبان بھی تھی بولتے بھی تھے. پھر قرآن نے کہا کہ صم گونگے ہیں بکمن بہرے ہیں عمیٌ اندھے ہیں. مطلب وہ اللہ کی وحی کو دیکھنے سے گونگے بہرے اور اندھے بنے ہیں. جو اللہ کی ہدایت ہے ہدایت کو دیکھنے سے وہ اندھے ہیں ہدایت بولنے سے وہ گونگے ہیں اور ہدایت سننے سے وہ بہرے ہیں. اب آپ کی کوئی بات نہ مانیں آپ کسی سے کوئی بات کہیں کہ وہ بات نہیں مانتا وہ کام نہیں کرتا آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ بہرے ہوتا. حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اسے کہتے ہو یہ بہرا ہے سن ہی نہیں رہا. اللہ بھی اسے منافقین کو بہرا کہہ رہا کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتا. جو ہماری بات نہ سنے اسے بہرا کہتے ہیں. ہم کسی سے کوئی چیز منگوائیں اور سامنے رکھی ہوئی ہو اور وہ کہیں نہیں مل رہی ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو گیا. ہم یہ لفظ القاب اسے دیتے ہیں. تو اللہ بھی اس شخص کو جو اللہ کی بات نہ سنے نہ مانے نہ اس پر عمل کرے اللہ فرماتا ہے صم بکم عمیٌ. آگے کیا فرمایا؟ فہم لا یہتدون بس یہ ہدایت نہیں پاتے. یہ گونگے بہرے اندھے کیوں ہیں؟ ہدایت سے گونگے بہرے اور اندھے حقیقی طور پر نہیں ہیں. لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے. قرآن یہ کہتا ہے سورہ حج کی آیت. تو جب دل اندھا ہو جائے گا تو پھر اللہ کی بات نظر نہیں آتی. اللہ کی کتاب اللہ کے احکامات اللہ کے رسولوں کی بات وہ نظر نہیں آتی. اب اللہ ایک اور مثال دے رہا ہے. ایک مثال تو آگ کی دی کہ آگ جلائی جب سب کچھ روشن ہو گیا تو اللہ ان کی بصارت ہی لے گیا نور ہی لے گیا. او کا سیب یا ان کی مثال سیب جسے کہتے ہیں بارش کو.
اور بارش بھی وہ جو اندھیری رات میں ہو اور سخت طوفانی بارش جس کی طرح موسلا دھار بارش. اسی وجہ سے ایک حدیث میں یہ دعا بھی ہے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ بارش کو نفع مند بنا دے. سیب بارش کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارش سے مثال دی من السماء جو آسمان سے آتی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ٹھوستے ہیں ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بوجہ کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. جسے بارش آسمان سے برستی ہے نا، اب اس میں نفع بھی ہوتا ہے اور بعض چیزیں نقصان کی بھی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں نا بارش سے سیلاب آیا کتنا نقصان ہوگا. تو اللہ کا دین آسمان سے آیا ہے، اس میں نفع بھی ہے، لیکن جو اس کو نہیں مانے گا، جو اس دین کو رد کر دے گا، اس کے لیے ورعد و برق، اس کے لیے بجلی بھی ہے، گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے، یعنی وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، اللہ کے عذاب میں آ جائے گا. اور جب یہ کوئی بات سنتے ہیں تو کان میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی ہمیں سننا ہی نہ پڑے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. تو دین کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے، آسمان سے جو وحی آئی ہے اسے سننا ہی نہیں چاہتے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب کبھی اضاء لہم چمکتی ہے ان پر، مشوا تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل اوپر ہر چیز کے، شیء ہر چیز کے، قدیر قدرت والا ہے. منافقین کی مثال کیسی ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، یعنی انہیں اندھا بنا دے، حقیقی طور پر بھی اندھا بنا دے. اب ہوتا کیا ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، یعنی فائدہ نظر آتا ہے تو ساتھ چل پڑتے ہیں. روشنی نظر آئی نا، اب ایک دو قدم اٹھا سکتے ہیں، ایک دم لائٹ آ کر چلی جائے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے فائدے کی چیز کہاں رکھی ہے. ہم گھوپ اندھیرے میں بیٹھے ہوں اور بجلی ایک دم آئے اور فوراً چلی جائے، آپ کو پتہ کہ یہاں یہ چیز رکھی، آپ اسے اٹھا لیں. تو منافقین کی حالت بھی ایسی ہے، جب دین میں کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو چل پڑتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ جب اندھیرا آتا ہے، سختی آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دین میں تکلیفیں آتی ہیں، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، دیر نہیں چلتے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کی نشانی اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، مسائل پہ بھی مشکلات ہیں. منافقین جو ہیں وہ تکلیفیں برداشت نہیں کرتے، وہ خوشی اور راحت میں اس میں ساتھ بڑھتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِالسَّمْعِ مَا فَعَلَ اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان وہ لے جاتا ہے. یہ جو تھوڑا بہت فائدہ کہ اسلام کی وجہ سے لے رہے، اللہ چاہتا تو انہیں یہ فائدہ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہ آیات جو تھی یہ منافقین کے بارے میں، تین گروہوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے اہل ایمان، بہت مختصر تھا تذکرہ. اس کے بعد کافروں کا، اس سے بھی زیادہ مختصر، صرف 2 آیات. اس کے بعد طویل آیات کے اندر منافقین کی روش، ان کی عادات اور ان کا کریکٹر اور کردار بیان کیا گیا. ہمیں ان آیات کے اندر جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہمارا کردار ایمان والا ہونا چاہیے، کہ غیب پر ایمان ہو، نمازوں کی پابندی اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کافروں والا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم کفر پر تو نہیں ہے، لیکن ہمارا کردار منافقوں والا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو بنیادی نقطہ سمجھ میں آیا ہے نا ہمیں نفاق کے حوالے سے، منافقین جب دیکھتے تھے کہ اسلام میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے
تو وہ اس فائدے کو سمیٹنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب دیکھتے تھے مسائل اور مشکلات ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں مال کی فراوانی مل رہی ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، تو ہم دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا، رزق کی تنگی آ گئی، کاروبار میں تنگی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اب ہم دین میں پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کردار اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ پختہ ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ پر توکل کا کمزور ہونا، اللہ پر اعتماد کا کمزور ہونا، اللہ کے وعدوں کو جھوٹا سمجھنا، یہ منافقین کا شعور ہے۔ اب ہم سمجھیں ہم تو اتنے عرصے سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، پھر ہم پر پریشانی آتی ہے، تو ان آیات سے پتہ چلا کہ پریشانیاں آتی ہی مومنوں پر ہیں، وہی اللہ والے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ خوشی میں خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تنگی اور پریشانی میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ قرآن مجید میں انداز ہے لوگوں کو پکارنے کا، کہیں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کوئی شمار آیات ہیں، اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو ایمان والے۔ جب یہ خطاب ہو مجھے اور آپ کو بالکل ہوشیاری کے ساتھ، کہتے ہیں نا بالکل توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے وہاں مراد پورے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ عرب والے بھی ہیں، عجم والے بھی ہیں، جہاں بھی ایمان والے ہیں۔ اور جہاں یا ایھا الرسل کہا وہاں مراد پیغمبر ہیں، پیغمبروں سے بات ہوگی۔ اور جہاں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس سے مراد پوری انسانیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بحریہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آ رہا، اللہ نے پوری انسانیت کے لیے کتاب بھیجی ہے۔ جو اسے مان لے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا، وہ ایسی امن والی راہ پر آ جائے گا جو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اسے نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ خطاب کسے ہے؟ پوری انسانیت کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو، اے لوگوں تم عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب ہر شخص یہ کہے گا ہم تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہودی جس کی عبادت کرتا ہے اسے رب سمجھتے ہیں، ہندو جس کی عبادت کرتا ہے اس کو رب سمجھتے ہیں، عیسائی، سکھ، جو بھی جس مذہب جس قوم میں بھی وہ جس کی بھی عبادت کرتا ہے رب سمجھ کے تو کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب رب کا تعارف بتایا، الذی، وہ اللہ، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب پیدا ہمیں صرف اللہ نے کیا ہے، ہمیں کسی اور نے پیدا نہیں کیا، کوئی اور ہمارا خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیر پانی سے پیدا کیا اور جیسی چاہیے ہماری صورت بنا دی، اور اس صورت بنانے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، نہ اللہ نے کسی سے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ وہ جس نے تمہیں پورا اعتدال کے ساتھ بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا۔ اب دیکھیں نا، اربوں کی تعداد میں انسان ہے دنیا کے اندر، سب کی یہاں پر دو آنکھیں ہیں، یہاں ہونٹ ہیں، یہاں ناک ہے، یہاں کان ہے، لیکن سب کی شکلیں جدا جدا۔ آپ بکرے دیکھیں، بندر دیکھیں، گائیں دیکھیں، اونٹ دیکھیں، سب ایک جیسے لگیں گے، ایک جیسے لگیں گے نا، فیز ایک جیسا ہے۔ انسان کا فیز بھی ایک جیسا ہے، ایک ہی مقام پر ساری چیزیں، ایسا نہیں کہ کسی کی آنکھیں آگے کسی کی پیچھے، کسی کی سر پر ہے، ایسا نہیں، ایک ہی جگہ پر سب کی آنکھیں ہیں، ایک ہی جگہ پر سب کے کان ہیں، ایک ہی جگہ پر سب کی ناک ہے، لیکن سب کی شکلیں جدا ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب بنانے والا کوئی اور ہے۔ پھر ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، 5 بھائی، 6 بھائی، 7 بھائی، ماں باپ ایک ہی ہے نا۔ ایک فیکٹری میں اگر آپ ایک چیز بناتے ہیں، ایک ڈائی کے اندر اگر آپ ایک چیز بناتے ہیں، مثلاً یہ ڈیکس ہے، کسی ڈائی میں اگر یہ بن کے نکلتی ہے 1000 پیس نکلیں گے تو ایک جیسے نکلیں گے، فرق نہیں ہوگا۔
اگر ڈائی صاحب ہے تو فرق نہیں ہوگا. جب ماں باپ ایک ایک اولاد کی شکلوں میں فرق کیوں ہے؟ اولاد کی آوازوں میں فرق کیوں ہے؟ اولاد کی ساخت میں فرق کیوں ہے؟ اولاد کے لہجوں میں فرق کیوں ہے؟ اولاد کی تقدیر میں فرق کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ربکم الذی خلقکم، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں بنایا. ہمیں بنانے والا کوئی ہے، ہم خود نہیں بنے. خود بنتے ایٹومیٹک بنتے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا حادثاتی طور پر بس یہ نظام چل رہا ہے. ایسا ہوتا تو ایک ماں باپ کی اولاد ایک شکل کی ہوتی، علیحدہ علیحدہ شکلیں نہ ہوتی. اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو، تمہارے باپ دادا کو، تمہارے آباء و اجداد کو، تم سے پہلے جتنے انسان گزرے ہیں، والذین من قبلکم، ان تمام کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا خالق ہے. اللہ کے سوا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. اللہ کے سوا سب مل جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی، ساری انسانیت، سارے جنات، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے ولی سب مل جائیں، لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا، سب مل کر. سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے. اللہ فرماتا ہے سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو جب پیدا نہیں کر سکتے تو رب نہیں ہو سکتے. تو رب کون ہوا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے والدین کو بھی پیدا کیا، ہمارے دادا کو بھی پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو گے. تم متقی بن جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جنت اللہ تعالیٰ نے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے تو اس صورت میں اللہ تمہیں تقویٰ دے گا. جب تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. فرمایا الذی، وہ اللہ جس نے جعلا بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشا بچھونا. اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا رہنے کی جگہ بنایا. اگر زمین ہل رہی ہوتی ہم زمین پر رہ نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں نا، ذرا سا زلزلہ آتا ہے ساری دنیا ہل جاتی ہے. جب زلزلہ آتا ہے تو بتائیں آپ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اگر زمین کے اندر حرکت ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، رہ ہی نہیں سکتے تھے. اور جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا، سورہ نبا کی آیت، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا کہ اس جگہ کس پہاڑ کی ضرورت ہے، تو زمین تھم گئی، زمین رک گئی. تو اس زمین کو جس پر ہم رہتے ہیں، اس زمین کو بھی اللہ نے ہمارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. آسمان حقیقت ہے. یہ سائنس ہمیں نظریہ دیتی ہے کہ آسمان کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک نیلی چیز نظر آتی ہے. ہم خلا میں دیکھتے ہیں ایک نیلی روشنی نظر آتی ہے، وہی آسمان ہے. نہیں، آسمان ایک حقیقت ہے جو اللہ نے بنایا، اور ایسا بنایا کہ بغیر ستونوں کے بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرجعی بصرہ ھل تری من فجور، دیکھو ذرا نظر اٹھا کر، تمہیں آسمان میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. سورہ ملک کی آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی، آسمان میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا. اور دیکھیں اللہ کا سسٹم، آپ گاڑی بنائیں، جہاز بنائیں، ٹرین بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں، وہ مینٹیننس مانگتی ہے. چند مہینوں بعد، سالوں بعد خراب ہو جاتی ہے، اپنی اصلیت کھو دیتی ہے. کوئی گھڑی ہو، آپ بولے 10 سال بعد اس کی وہ حالت نہیں ہوتی. کوئی گاڑی ہو، 20 سال بعد وہ حالت نہیں ہوتی. آسمان کو بنے ہوئے صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنے برس بیت گئے، لیکن کبھی مینٹیننس کی ضرورت پیش آئی، زمین کو مینٹیننس کی ضرورت پیش آئی. یہ اللہ نے بنائی اور ہمارے لیے بنائی. وانزل من السماء، اور نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. یہ جو بارش ہوتی ہے
ہم اس پہ ہی غور کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہمارے رب ہوتے ہیں۔ سمندر سے پانی اٹھتا ہے بھاپ کی صورت میں، بادلوں سے جا کر ٹکراتا ہے، پہاڑوں سے جا کر بادل بن جاتے ہیں، پھر زمین بھر میں پھیل کر وہی پانی بادل پانی بن کر برستا ہے۔ سمندر سے جب اٹھا تھا تو نمکین اور کھارا تھا، جب بارش بن کر برسا کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر فرقان کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے طہورا، ماءً طہورا، پاکیزہ طیب پانی اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ تو یہ طیب اور پاکیزہ کیسے بن کر آتا ہے؟ کھارے سے میٹھا کیسے بن کر آتا ہے؟ پھر جب یہ پانی زمین پر آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ماءً فأخرج به، پھر نکالا اس کے ساتھ، پھر اس پانی کے ساتھ کیا نکلتا ہے؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، جو تمہارے لیے رزق بنتا ہے۔ یہ پانی جب اللہ زمین پر برساتا ہے تو پھر زمین پھل نکالتی ہے، اور یہ پھل یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھیں نا، زمین سے انار کا درخت نکلتا ہے، اس درخت پر انار لگتے ہیں، اب انار کے چھلکے کو توڑیں، ان انار کے اندر چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی، مٹھاس، رس کس نے ڈالا ہے اور کس ترتیب سے لگائے گئے؟ اگر آپ وہ ترتیب توڑ دیں نا، انار اس جگہ سے ہٹا دیں، دوبارہ اس ترتیب سے لگا نہیں سکتے، وہ دانے ویسے بٹھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے لگائے، اور کیسا باریک چھلکا ہے کہ پانی باہر نہیں آ رہا، جب آپ توڑیں گے تب اس کا رس باہر آئے گا۔ اب کیلے کو دیکھ لیں، تربوز کو دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اتارا۔ ہم رزق کی تنگی کا وہم، رزق کی تنگی کے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، اور دیکھیں اللہ نے سسٹم کتنا زبردست بنایا ہے کہ ساری مخلوق کو وہ روزی دے رہا ہے، اور کس ترتیب سے دے رہا ہے۔ سورج اگر نہ ہو آپ کے لیے رزق زمین سے نہیں آ سکتا، تو دھوپ نہیں ملے گی، بارش نہ برسے تو رزق زمین سے نہیں آ سکتا۔ اس سارے سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ خود بخود نہیں چلتا، یہ سسٹم کوئی چلانے والا ہے۔ ابھی آپ کی گھڑی دیکھ رہے ہیں، سوئیاں گھوم رہی ہیں، اور آپ بولیں گی سوئیاں خود ہی گھوم رہی ہیں، صرف سیل نکال دیں یہ سارا سسٹم جام ہو جائے۔ جب یہ گھڑی بغیر سیل کے نہیں چل سکتی، بغیر مشینری کے نہیں چل سکتی، یہ پنکھا بٹن بند کر دے سب جام ہو جائے گا۔ وہ کون ہے جو سورج کو وقت پہ نکالتا ہے، وقت پر غروب کرتا ہے، بیج کو زمین سے نکالتا ہے، درخت کو بڑا کرتا ہے، درخت پر پھل لگاتا ہے، پھلوں میں ذائقے ڈالتا ہے؟ زمین کے اندر کوئی شوگر مل تو نہیں ہے نا کہ پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے؟ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ اللہ کر رہا ہے۔ اب اللہ آپ سے شکایت کر رہا ہے۔ اللہ شکایت کیا کر رہا ہے؟ فلا تجعلوا للہ، پس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے اندازہ شریک۔ جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کے شریک کیوں بناتے ہیں؟ کبھی کسی قبر کو، کبھی کسی شجر کو، کبھی کسی درخت کو، کبھی کسی فرشتے کو، کبھی کسی پیغمبر کو، کبھی کسی ولی کو۔ فلا تجعلوا للہ اندازہ، اللہ کے شریک نہ بنا۔ یا تو دکھاؤ کوئی اور ہستی بھی ہو جو یہ کام کرتی ہو، کسی نے انسان بنایا ہو، کوئی شہر بنایا ہو، ساری دنیا نہ صحیح آپ کہیں کہ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، فلاں صبح کسی اور نے بنایا، یہ سارے درخت اللہ نے بنائے ہیں، فلاں درخت کسی اور نے بنایا۔ کوئی ہستی ہے تو لاؤ، جب نہیں ہے تو فلا تجعلوا للہ اندازا، پھر اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، تم جانتے بھی ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بنانے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام اسے دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت، نمرود ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یہ وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک زندہ آدمی کو لیا، اسے مار دیا، ایک موت کی سزا والے کو لیا، اسے چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بات سمجھ گئے کہ یہ بات سمجھا نہیں، کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فاتی بہا میرا المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اب کیا جواب دے؟ اللہ وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ فلاں بھی کچھ کرتا ہے، فلاں بھی کچھ کرتا ہے، یہ صرف شعبدے بازیاں ہیں۔ ہاں کچھ پیدا کر کے دکھاؤ، جو چیلنج اللہ نے دیا ہے نا، رزق اگا کے دکھاؤ، کوئی انسان بنا کے دکھاؤ، مخلوق بنا کر دکھاؤ۔ جب تم جانتے ہو کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، پھر اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کی توحید کو اپناؤ۔ یہ وہ بنیادی دعوت ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، نبیوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے جتنے رسول بھی بھیجے، سورہ نحل کی آیت 14 پارے میں، ان سب کا مقصد ایک تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہی کامیابی ہے۔ اگر آپ اس حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو آپ یقیناً ضرور جنت میں داخل۔ مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو مر جائے اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس توحید کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ لیں۔ دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔